ریاست یا اور طاقتور قوتیں پامال کرے ان کا تحفظ کرے. سب سے بڑا کام جس کو ہم سپیریئر جوڈیشری کہتے ہیں، یعنی کہ عدالت عالیہ، جو 5 عدالتیں عالیہ ہیں پاکستان میں اور عدالت عظمیٰ، ان کا بنیادی اور سب سے اہم کام بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے. ذرا سی میں آج پتہ ہی میں اب سمجھتا ہوں کہ میں آج وکیل ہوں اور جج نہیں، کیونکہ اپنے دوستوں ہی میں کھڑا ہوں. تو جب ہم قربانیوں کی ہم نے بات کی کراچی کے اہلیان کی، تو وکیلوں میں سب سے بڑی قربانی دی گئی بلوچستان کے وکیلوں نے، جو بے پناہ وکیل شہید کیے گئے اور بے پناہ زخمی کیے گئے. 8 اگست 2016 کا واقعہ تھا، کراچی کا واقعہ 12 مئی 2007 کا تھا. یہ تاریخیں ہماری قومی تاریخ، ہماری عدلیہ کی تاریخ اور ہمارے آپ سب کی وکیلوں کی تاریخ میں اہم اور اہم ترین دن ہیں. اور یہی جذبہ ہے ان آپ کا اور ان شہیدوں کا خون جو آپ کے قلموں میں اتر آیا ہے اور جن کی آواز آپ کی زبان بنے، یہ تحفظ کرے گی پاکستان کا اور یہ تحفظ کرے گی پاکستانیوں کا. جب ہم نے آئین کا دامن چھوڑ دیا تو ہم نے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی مملکت کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہندوستان میں زیادہ مسلمان مقیم ہیں بلکہ پاکستان کے. اور کیونکہ ہوس تھی کچھ لوگوں کی، اقتدار کی ہوس. وہ ہوس ان کو کہاں لے گئی؟ ملک غلام محمد کہاں ہیں؟ اور جو مقبے لہراتے والے شخص تھے وہ کہاں ہیں؟ کچھ اس پہ آپ غور کیجئے، کچھ آنے والے غور کریں، کچھ موجودہ لوگ غور کریں، کچھ جج صاحبان غور کریں، کچھ چیف جسٹس صاحبان غور کریں کہ یہ جو زندگی ہے یہ کچھ لمحوں کی زندگی ہے. آخر میں بھی جواب دہ ہوں. یہاں تو میں شاید جواب دہ نہیں ہوں، مگر اوپر تو یقیناً جواب دہ ہوں. اور عمر سمرہ کی بات سے جی، اور ایک اور جگہ بھی جواب دہ ہونا ہوتا ہے. کیونکہ میں آپ سے ایک شیئر کروں، انہوں نے ذکر کیا میری اہلیہ کا. تو جب ہم دونوں خود اپنے اپنے مقدمے چلا رہے تھے عدالت عظمیٰ کے سامنے، تو ایک صحافیوں میں آئے، کہا وہ چائے کا وقفہ تھا، انہوں نے کہا سر ایک بات کیا آپ کو بری تو نہیں لگے گی؟ میں نے کہا نہیں ضرور کہیے. سر آپ سے بہتر میڈم نے کیس آرگیو کیا. وہ وکیل نہیں ہے، وہ اسکول ٹیچر تھی. جی تو اب شخصیات، میں ہمیشہ کہتا ہوں اداروں پہ تنقید نہ کریں، شخصیات پہ تنقید کریں. جو صاحب نے منصب سنبھالا جب لائرز موومنٹ چلی تھی، انہوں نے اور جب ان کی نوکری گئی تو انہوں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا، فوراً ایک نوکری قبول کر لی چیئرمین پریس کونسل کی، جو کہ جب آپ ایک نوکر بن جائیں تو آپ جج کے عہدے سے محروم ہو جاتے ہیں. مگر اس کے باوجود کہ انہوں نے ایک نوکری پکڑی، کچھ حلقوں میں شاید اسی قسم کے لوگ ہر دل عزیز ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو احتساب کے عمل کا سرتاج بنے. اور پھر وہاں کیا ہوا وہ شاید مناسب نہیں ہو، کیونکہ میں آئین اور قانون سے ہٹ کر بات نہیں کرتا ہوں. مگر یہ بات کرنا
نہ صرف میرا فرض ہے بلکہ یہ میرا فرض ہے کہ آپ کی تنقید بھی سنو. تنقید کے بغیر مجھ میں جو عیب ہیں اور جو مجھ میں غلطیاں ہیں وہ کبھی دور نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نہ تو فرشتہ ہوں اور نہ کوئی جج فرشتہ ہوتا ہے. تو جہاں بات کی شہاب سرکی صاحب نے، یہ بات کو ہمیں برا بالکل نہیں لگنا چاہیے. پتہ نہیں وہ میرے متعلق کر رہے تھے کسی اور کے متعلق کر رہے تھے. میں اب سمجھوں گا کہ میرے ہی متعلق ہے تو میں تو اس کو ویلکم کرتا ہوں. بس ایک بات کہہ دوں، پیشنٹ ہیئرنگ کی بات ہوئی تو میں جب ایک بلوچستان کے جج تھے سینئر پیونی جج جسٹس نواز مری، وہ سینئر پیونی جج تھے جب ان کو شہید کیا گیا، ہائی کورٹ کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے مجھ سے یہ ذکر کیا کہ وہ چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھے تھے اور چیف جسٹس صاحب ہی بات کرے جا رہے تھے. تو جب وہ عدالت ختم ہوئی اور ٹی بریک ہوئی تو انہوں نے ان کو کہا کہ جی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے 2 کان اور 1 منہ کیوں بنائے ہیں؟ تو وہ ایک دم سے کہا کیا تم کہہ رہے ہو کہ زیادہ بات کر رہا تھا؟ میں کہا نہیں میں ایسی بات میں تو آپ کو صرف بتا رہا تھا کہ یہ کہا گیا ہے کہ 1 منہ اور 2 کان کیوں بنائے گئے ہیں. تو یقیناً ججز کو سننا چاہیے، مگر ججز کو جہاں آپ کی بات ہے سمجھ نہ آئے تو سوال بھی کرنا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس سوال کے جواب نہ ہو تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں آپ حق دے دیں سوال کرنے کا، اور پھر آپ ہمارے فیصلوں پہ بھرپور تنقید کیجیے. اس سے کم از کم مجھے تو کوئی بھی رنجش نہیں ہوگی، اور نہ ہی میں نے آج تک کسی کے خلاف کنٹیمپٹ ایکشن لیا ہے. صرف اور صرف کنٹیمپٹ ایکشن جب میں نے لیا تھا بلوچستان کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے، وہ اس وقت لیا تھا جب کوئی ہمارے فیصلے پر عمل نہ کرے. پھر کنٹیمپٹ ایپلیکیشن، کنٹیمپٹ اگر آپ استعمال نہیں کریں تو پھر آپ کے فیصلوں کی کوئی قدر نہیں کرے گا اور بے مقصد ہو جائیں گے. تو وہ اس کا بھی ایک بہت محدود حدود ہے، اور تنقید آپ خوشی سے کیجئے، بھرپور کیجئے. تو یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق، میں آپ کو حق نہیں دے رہا ہوں، یہ آپ کا حق آئین آپ کو دے رہا ہے. یہ آپ کا حق فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن آپ کو یہ حق دے رہا ہے، اور آپ کو حق مزید حق بھی ہے. آپ ہم سے سوال جواب بھی کر سکتے ہیں. کچھ بات ہوئی میری اہلیہ کی جائیداد کی، تو یہ انہوں نے ایک آئی تھی ریکویسٹ ویمنز ایکشن فورم کی طرف سے کہ جج صاحبان اپنے اور اپنی اہلیہ کے اثاثے بتائیں. تو میں نے اپنی اہلیہ سے درخواست کی کہ میں تو کروں، میں تو پابند ہوں، آپ کریں تو مناسب ہوگا. تو انہوں نے خوشی سے کی، اور ہم دونوں نے اپنے اس وقت کے اثاثے، جب بھی جو وقت میں بھول رہا ہوں 2 سال پہلے 3 سال پہلے کے، وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ شاید آج بھی موجود ہوں گے. تو جہاں تک میں کچھ باتیں ہوئیں ججز کی تقرری اور ریموول پہ، تو آپ کے ہر دل عزیز مقبول باقر صاحب نے جو ان کا کردار رہا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، اس کی میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو آپ کہہ سکتے تھے اس سے کہیں زیادہ کہا، جو آپ تصور کر سکتے تھے اس سے بھی زیادہ کہا. مگر ہم ہر ایک شخص کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں 1 ووٹ ہوتا ہے، اور یہ 1 ووٹ جو ہے نا یہ امانت ہے. آئین پاکستان ہر ممبر کو برابر کا حق دیتا ہے ووٹ کا. آئین پاکستان کی جو تشریح میں کر سکا ہوں اور جو میری سمجھ ہے، اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ نومینیشن صرف اور صرف چیف جسٹس کر سکتا ہے. بلوچستان میں جب میں نے چیف ججز بنائے، میں مشاورت کی میں نے سب سے. اس وقت جو پہلے لارڈ آف ججز تھے اس وقت جوڈیشل کمیشن پاکستان کا نہیں تھا. اس کے باوجود میں نے سب سے مشاورت کی اس مسئلے میں کہ بھائی جج
وکیل کا کیا انٹرسٹ ہے؟ اچھا جج، برا جج، میں نے تو جج اس کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے، آپ لوگوں نے پیش ہونا ہے. تو آپ کی جو آپ کے ممبران کی جو رائے ہے، جس کی عکاسی آپ کے بار کونسل یا کہ صوبے کے یا پاکستان کے جو کرتے ہیں، تو ان کی آواز کو غور سے سننا چاہیے. اور اس ممبران میں جج صاحبان بھی ہیں اور اٹارنی جنرل بھی ہیں اور لاء منسٹر بھی ہیں. مجھے ذرا سا تعجب ہوا کہ یہ دو شخص کچھ ماہ پہلے ایک بات کر رہے تھے اور وہی بات ہے جو آپ سب کر رہے تھے، اور کچھ ماہ بدلنے کے بعد انہوں نے اس کے برعکس بات کر دی. میں ان کی دلائل سننا چاہتا تھا، دلائل کوئی نہیں دیے گئے. ہم پہ پریشر ہے جس پہ نہ صرف جج حلف اٹھاتا ہے کہ وہ ہر کام کرے گا، بلکہ ہر فیڈرل منسٹر بھی حلف اٹھاتا ہے. اس کے حلف اور ہمارے حلف میں اس طرح سے کوئی فرق نہیں ہے. وہ کسی کے پریشر کے باوجود کام کرے گا. پریشر سے نہ کسی کو سزائے موت دینا چاہیے اور نہ اپنا ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے. انگریزی میں کہاوت ہے کہ اگر آپ باورچی خانے کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر وہاں سے ہٹ جائیے. تو یہ شاید ان پہ کوئی بہتر ان کی اب وہ کیا کی، مگر انہوں نے مجھے اپنی رائے سے آگاہ نہیں کیا اور صرف یہی بتایا. تو یہ باتیں ہمیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم ہی میں سے لوگ آئیں گے، ہم ہی میں سے ایک میں بات کرتا چلوں جو شاید آپ کو پسند نہ آئے. اجازت ہے صدر صاحب؟ صدر صاحب آپ نے کچھ باتیں کی، میں بھی کچھ باتیں کروں. حکومت کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیے کبھی. آپ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوں، تو ہم آپ سے بھی توقع کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہوں. جب آپ کسی سیاستدان سے رقم وصول کریں گے تو کچھ دیتے بھی ہیں واپس. میں یہ کہتا ہوں اور اس میں میں قائم ہوں کہ یہ جو احسان ہے کہ فلاں نے اتنا چیک دے دیا اور ہمارے لاء منسٹر صاحبان کیا کرتے جاتے ہیں اور اس شہر کے بھی ہیں، پیسے کیسے جیسے ان کی جیسے وہ کسی اس پہ بیٹھے ہوئے اپنے پیسے ہیں. نہیں، یہ جو پیسے ہیں نا یہ ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں. اگر آپ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز کو خود مختار ہونا چاہیے اور بغیر وسائل کبھی کبھی مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ٹریول بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس میں بجٹڈ اماؤنٹ ہو جس سے کسی پہ آپ کسی کے احسان مند نہیں ہوں گے، نہ کسی منسٹر کے، نہ کسی لاء منسٹر کے، نہ کسی چیف منسٹر، نہ کسی پرائم منسٹر کے. آپ آزاد ہوں گے. تو یہ جو ہمیں بھی نہیں دینا، ہاتھ بڑھانا چاہیے، بڑھانا چاہیے. پلاٹ لیں، اور اگر آپ برا نہ مانیں، آپ نے مجھے اتنی زیادہ عزت دی ہے جس کا میں یقینی مستحق نہیں ہوں، تو میں یہ بات بھی کروں کہ جی پھر آپ بھی ہاتھ نہ بڑھائیں اور آپ کی بھی وقار بلند ہوگا اور ہمارا بھی وقار بلند ہوگا. اور آپ اور ہمارے وقار میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں یہ دو پہیے تو الگ الگ ہوتے ہیں. میرے خیال میں ہماری قربت زیادہ ہے، ہمیں یوں ہیں. تو یہ پہیوں کی مثال مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں آتی ہے، یہ جو پہیے چلے جا رہے ہیں. تو اور جہاں تک پہیوں کی بات ہے تو گاڑیوں کی بھی آج بہت بات ہوئی. شاید ایک اور میں بات کروں جو آپ لوگوں کو پسند نہ ہے. پیدل قدمی بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے. اور اگر اس شہر کے پیومنٹس اور اگر اس شہر سے افسران اور دوسروں سے گاڑیاں اگر لے لی جائیں، اگر وہی پیسے پبلک ٹرانسپورٹ پہ خرچ کر دیے جائیں
تو شاید یہ سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں. میں آخر میں ایک بار پھر ہائی کورٹ، بار ایسوسیشن، بالخصوص ان کے صدر، ان کے جنرل سیکرٹری اور ورکنگ کمیٹی کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی اور مجھے میں نے یہاں یہی وکالت کی اور اس عزت کا میں اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اب میں آخر میں دعوت دینے سے پہلے ٹو آر پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار اور اس فیئرویل نوٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے سپریم کورٹ کی انرولمنٹس کے لیے آئے تھے اور پہلی بار یو آر ٹریولنگ فرام پروونس ٹو پروونس. یا ہمارے ایڈوکیٹس ہیں ہو آر ویٹنگ فار سپریم کورٹ انرولمنٹ اینکشیسلی. تو دیر آر ایٹ لیسٹ 110 ایپلیکنٹس. لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے سر, یو ہیڈ interviewed 95 people in 2 days. So we are hoping that you will now achieve the number of 110. یہ اگر پہلے بات کرتے تو میں جواب دے دیتا, کیونکہ میں نے نئی بات چھیڑی تو مجھے موقع ملنا چاہیے جواب دینے کا. انہوں نے کہا تھا no one should be condemned unheard. میں نے 25 اکتوبر پچھلے سال مجھے چیئرمین انرولمنٹ کمیٹی کا پاکستان بار کونسل کی انرولمنٹ کمیٹی ہے جس میں 2 مزید ممبران ہوتے ہیں جو پاکستان بار کونسل منتخب کرتی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ تمام وکیل جاتے تھے کراچی نہیں اسلام آباد, یا جب جج صاحبان کبھی ادھر آ گئے تو کر لیے, اور کورٹ جب کا وقت ختم ہوتا تو اس کے بعد 2-4 کا انٹرویو کر لیا. ہم تینوں نے یہ مشترکہ فیصلہ کیا کہ یہ مناسب نہیں ہے. بہت خرچہ ہوتا ہے, بہت وقت کا ضیاع ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں اسلام آباد سے, یہاں سے کراچی, پھر واپس, اور پھر وہاں رہائش, لاکھ نہیں تو ہزاروں میں تو چلے جاتے ہیں پیسے. تو ہمیں وہاں جانا چاہیے. تو سب سے پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی, میں نے کہا بلوچستان آخر میں ایک ممبر تھے لاہور کے, میں نے کہا وہ بھی بعد میں. تو ہم گئے پشاور میں, جتنے پینڈنگ اپلیکیشن تھے وہ سارے نمٹا لیے گئے. کراچی میں جو انہوں نے نمبر بتائے ہیں وہ ہم نے کیے. 2 پورے دن ہم نے لگائے کراچی میں. لاہور میں کیونکہ بہت زیادہ اپلیکیشنز تھی 3 پورے دن لگائے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں 2 دن لگائے. اور ابھی میں کوئٹہ سے آ رہا ہوں اور وہاں کے جتنی پینڈنگ اپلیکیشنز تھی وہ ہم نے ختم کر لی. تو ہمارا پہلا راؤنڈ ختم ہو گیا. اب دوسرا راؤنڈ پھر ہی اسی طریقے سے ہوگا. اور یہ کوئی بھی, میں آپ کو اپنے ممبرز جو میرے پاکستان بار کونسل پہ ہیں ان کو بھی میں اخراج تحسین دوں گا کہ وہ کوئی بھی آؤٹ آف ٹرن ہم نہیں لیں گے. جس کا نمبر پہلے ہے اس کو پہلے لیا جائے گا, اس کے بعد. تو وہ اب یہی دوبارہ ہم سرکٹ رکھیں گے جب یہ اپلیکیشنز تیار ہو جائیں گی, اور پھر ہم یہی کریں گے. کیونکہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگ وہیں اسلام آباد میں کیے, باقی جگہ ہم تینوں جگہ لاہور, پشاور, کوئٹہ اور کراچی ہے. اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو دوبارہ آئیں گے. بہت بہت شکریہ. I'll invite our President, Mr. Shahab Sarki, to give his farewell address. Thank you. I would like to thank all the guests and the advocates, all the senior members. ہماری اگر کوئی بات کسی کو بری لگے, قطعاً یہ مقصد نہیں تھا. بار ایسوسیشنز ہیں, بار ایسوسیشنز کا کام ہے ایشوز ریز کرنا جو ہم فیل کرتے ہیں, all with good intentions, all for the interest of the institution. کھانا سرو ہو چکا ہے, میرے خیال میں 75% لوگوں کو تو دعوت پہلے مل گئی ہے. تو باقی جو 25% بچے ہیں تو ان کے لیے جو ہے کھانا تیار ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.